فاصلوں میں آپ سے ایک اور بات بھی عرض کروں، کسی اور سے بھی محبت کرو گے نا، محبتیں کرنی چاہیے، ماں سے، باپ سے، بہن بھائیوں سے، بیوی بچوں سے، دوستوں سے۔ اسلام ساری محبتوں کا درس دیتا ہے، لیکن اور کوئی بھی محبوب بناؤ گے تو نقص نکل آئیں گے۔ یہ مدینے والے محبوب کی وہ ذات ہے کہ جب دیکھو گے نا، جس زاویہ نگاہ سے دیکھو گے، اخلاق دیکھنا چاہو گے تو پھر بھی حضور سے پیار ہو جائے گا، حسن دیکھنا چاہو گے تو پھر بھی پیار ہو جائے گا، نبی پاک کا حلم دیکھو گے تو پھر بھی پیار ہو جائے گا، بردباری دیکھو گے تو پھر بھی پیار ہو جائے گا۔ یعنی ایک ایسے شخص بھی ہیں ثمامہ بن اسال، جنہیں گرفتار کر کے لایا گیا، قیدی بنا کے مسجد نبی کے ستون سے باندھا گیا، سخت ترین دشمن تھے، انہوں نے مسجد میں بندھے ہوئے ستون سے حضور کے جلوے دیکھے، بندھے تے تیریاں ویکھ کے اداواں میں مرید ہو گئی۔ یعنی ستون سے بندھے ہوئے محبوب کے جلوے دیکھے، 2-3 دن بندھے رہے، اور پھر وہ بات لمبی ہے، میں بس اشارہ کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا انہیں آزاد کر دو، لیکن کیا آزاد ہونا تھا اور کیا انہوں نے لوٹ کر جانا تھا۔ وہ چلے گئے اور مدینہ شریف کے کنویں سے غسل کر کے واپس آ گئے، اور محبوب کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگے، حضور اب نہیں جانا، اب تو کوئی جلوہ پیارا لگتا ہے تو آپ کا جلوہ ہے، کوئی دین پیارا لگتا ہے تو آپ کا دین ہے، اور یا رسول اللہ اگر کوئی شہر پیارا لگتا ہے تو آپ کا شہر مدینہ پیارا لگتا ہے۔ تو حضور کو جس زاویے سے کسی نے دیکھا، جس اینگل سے دیکھا، اگر کسی نے مجاہد بنے ہوئے دیکھا اسے بھی پیار ہو گیا۔ یہ کیسے مجاہد ہے کہ جو اپنے مخالفین میں سے کچھ لوگوں کو قیدی بنا کے لاتے ہیں تو اپنے غلاموں کو تلقین کرتے ہیں کہ ان کے کھانے کا ذرا خیال رکھنا۔ یہ قیدی بنا کے، یہ کوئی پھول لے کے نہیں آئے تھے جنگوں میں مقابلے میں، ان پر ذرا توجہ دینا۔ اور یہ کیسے سپہ سالار ہے کہ ان کے وہ مخالف جنہوں نے 3 سال تک بائیکاٹ کیے رکھا اور شیب ابی طالب میں قید کیے رکھا، ان میں سے جب کچھ لوگ قیدی ہو کے آتے ہیں اور حضرت بلال ان کی رسیاں ذرا زور سے باندھتے ہیں اور وہ ہائے ہائے کرتے ہیں، تو محبوب رات کو اٹھ جاتے ہیں، فرماتے ہیں ان کی رسیاں ذرا ڈھیلی کر دو، یہ کراہتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ تم جس زاویے سے بھی دیکھو گے نا، جس زاویے سے، تم میں سمجھ آ جائے گی کہ پیار کرنے کے، اتباع کرنے کے، عشق کرنے کے قابل اگر کوئی کامل ہستی ہے تو وہ مدینے والے محبوب کی ہستی ہے۔ کہیں نقص نظر نہیں آئے گا، کہیں کمزوری نظر نہیں آئے گی، تو بریلی کے امام بول کے کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں، اور تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور جب یہ ساری باتیں بیان کرتے ہیں تو پھر ہمیں کہتے ہیں جب تم ایسا کرو گے، ایسا بیان کرو گے، اس رنگ کو دیکھو گے تو تمہیں حضور سے پیار ہو جائے گا، اور جب پیار ہوگا تو انداز یہ ہوگا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، میرا 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کہ کروڑوں جہاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری کائنات کے رسول ہیں، جنوں اور فرشتوں اور انسانوں کے رسول ہیں، یہاں تک کہ نبی پاک رسولوں کے بھی رسول ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے انسانوں کو انسانیت کا پتہ چلا، اخلاق سے آگاہی نصیب ہوئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی تشریف آوری سے لوگوں کو جینے کا، رہنے کا موقع نصیب آیا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تصدق سے ہی
लोगों को माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों के हुकूक से शनासाई नसीब हुई। हुजूर अलैहिस्सलाम की बदौलत ही हमें अल्लाह की आखिरी किताब कुरान मजीद नसीब हुई। और मुझे कह लेने दीजिएगा कि नबी पाक की बदौलत ही, हुजूर के सदक़े ही हमें पता चला कि हमारा खालिक कौन है, हमारा मालिक कौन है। फला व रब्बी का, ए महबूब मुझे तेरे रब की कसम हो। जब अल्लाह तबारक व तआला भी अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करके कसम बयान फरमाए तो पता चलता है कि अल्लाह ताला की मारिफत भी हमें हुजूर अलैहिस्सलाम के वसीला पाक से ही नसीब हुई। फिर आप कभी गौर फरमाएं तो इंसान दुनिया में आता है, अल्लाह अपनी रहमत से जब किसी को औलाद से नवाजता है तो इंसान पैदा तो अल्लाह के करम, उसके फ़ज़ल से होता है, लेकिन जब वो इंसानियत के उसूल सीखता है तो सरकार की सुन्नत की बरकत से सीखता है। बच्चा पैदा होने के बाद आप उसका ख़तना करते हैं तो हुजूर की सुन्नत, नबी पाक का बताया हुआ तरीक़ा। आप उसके सर से बाल उतरवाते हैं तो हुजूर का बताया हुआ तरीक़ा। आप उसका अकीका करते हैं तो नबी पाक का बताया हुआ तरीक़ा। जब आप निकाह करते हैं तो महबूब फरमाने लगे ये मेरी सुन्नत है। तो आपको जा बजा ज़िंदगी में जहाँ जहाँ भी इखलाकियात के कायदे और ज़ाब्ते नज़र आते हैं तो ये सारे रसूल रहमत अलैहिस्सलाम के दिए हुए। फिर इंसान अपनी ज़िंदगी के शब व रोज़ अगर चैन और सुकून से गुजारना चाहे तो एक ही इलाज है कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए नबी पाक की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। फिर वो दुनिया से जाता है तो कब्र में जब पहुंचता है तो वहाँ भी 3 सवाल हैं और लाजमी सवाल ये है और आखिरी सवाल ये है कि बता मदीने वाले महबूब के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। ये अगर मुकम्मल हो जाता है तो कब्र में आसानी होती है। महशर के मैदान में जब वो जाता है तो पुल सिरात हो तो दुआएं रसूल पाक की हैं, मेज़ान अमल हो तो दुआएं नबी करीम की हैं, प्यास लगी हुई हो तो कौसर का जाम दस्ते मुस्तफ़ा से मिलेगा। गोया जो कुछ भी है, जिस तरह भी है, हमारे लिए सारा कुछ मदीने वाले महबूब की ज़ात है। अल्लाह ने अपने महबूब पाक अलैहिस्सलातु सलाम को उन अज़मतों, उन शानों, उन इखलाकी बुलंदियों के साथ दुनिया में मबूस फरमाया है कि कामिल और मुकम्मल नमूना हुजूर के उसवा-ए पाक का हमें नसीब होता है। तो फिर कुछ लोग इसकी तर्जुमानी करते हैं और हमारी ज़ुबान में सादा अल्फाज में हमें समझाते हैं कि स्याहियाँ मुझ में, दाग मुझ में, जले उसी के चराग मुझ में, असासाए कल्ब जाँ वही है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। मेरे गुनाहों पे उसका पर्दा। आपने सुन रखा है कि पुरानी उम्मतें गुनाह करती थी तो दरवाज़ों पे लिख दिया जाता था। तो ख़ताएँ तो आज भी बेशुमार होती हैं, हम तो जुर्मों से भरे हुए लोग हैं। किसका सदका है कि पर्दे पड़े हुए हैं, इज़्ज़तें बनी हुई हैं, विकार कायम है। तो कहा कि मेरे गुनाहों पे उसका पर्दा, वो मेरा इमरोज़ मेरा फ़रदा, ज़मीर पर हाशिए उसी के, शऊर भी उसका वज़ा करदा, वो मेरा ईमान मेरा तयक्कुन, वो मेरा पैमानाए तमद्दुन, वो मेरा मेयार ज़िंदगी है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। वो मेरा मेयार ज़िंदगी है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। वो मेरी मंज़िल भी हम सफ़र भी, मैं जा भी हुजूर की तरफ ही रहा हूँ, लेकिन रस्ते में मुझे जो करम हासिल है ना, वो भी नबी करीम का ही हासिल है। हुजूर की रहमत ही मेरे साथ साथ चलती है तो मैं महबूब की तरफ बढ़ता हूँ।
وہ میری منزل بھی ہم سفر بھی، وہ سامنے بھی پس نظر بھی، وہی مجھے دور سے پکارے، اسی کی پرچھائی روح پر بھی، وہ رنگ میرا وہ میری خوشبو، میں اس کی مٹھی کا ایک جگنو، وہ میرے اندر کی روشنی ہے۔ میرا تو سب کچھ، وہ میری منزل بھی ہم سفر بھی، وہ سامنے بھی پس نظر بھی، وہی مجھے دور سے پکارے، اور اسی کی پرچھائی روح پر بھی، وہ رنگ میرا وہ میری خوشبو، میں اس کی مٹھی کا ایک جگنو، وہ میرے اندر کی روشنی ہے۔ میرا تو سب کچھ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ اور پھر کیا خوبصورت انداز ہے یہ حضرت وارسی کا، کہنے لگے اس کے قدموں میں راہ میری، اسی کی پیاسی ہے چاہ میری، اسی کی مجرم میری خطائیں، اور اسی کی رحمت گواہ میری۔ نافرمانی بھی سرکار کی کر بیٹھا ہوں اور معاف بھی سرکار نہیں کرنا ہے۔ اسی کی مجرم میری خطائیں، اسی کی رحمت گواہ میری، اسی کا غم مجھ کو ساتھ رکھے، وہی میرے دل پہ ہاتھ رکھے، وہ درد بھی ہے سکون بھی ہے۔ میرا تو سب کچھ، میرا نبی ہے ازل کے چہرے پہ نور اس کا، ظہور عالم ظہور اس کا۔ بڑی گہری بات، ازل کے چہرے پہ، حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی مٹی گوندی جا رہی تھی، تو ازل کے چہرے پہ نور اس کا، اور ظہور عالم یعنی جس کی بھی عظمت کا پتہ چلا ہے محبوب کے صدقے ہی پتہ چلا ہے۔ ازل کے چہرے پہ نور اس کا، ظہور عالم ظہور اس کا، خود اس کی آواز گفتائے حق، خود اس کی تنہائی طور اس کا۔ وہ بولے تو حق کہتے ہیں، اور تنہائی میں بولے تو یوں سمجھو جیسے کوہ طور پہ زیارت نہیں ہو رہی۔ ازل کے چہرے پہ نور اس کا، ظہور عالم ظہور اس کا، خود اس کی آواز گفتائے حق، خود اس کی تنہائی طور اس کا۔ بہت سے عالی مقام آئے لیکن خدا کے بعد اس کا نام آئے۔ شان حضرت ابراہیم کی بھی کیا بات ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کی بھی، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی بھی کیا بات ہے۔ بہت سے عالی مقام آئے پر خدا کے بعد اس کا نام آئے۔ وہ اولی ہے وہ آخری ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا نا تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہوگی، ہمیں تو سارا پتہ ہے نا، پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا۔ حضرت وارسی کہتے ہیں نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا، نہ عضو ہی کوئی ساتھ دے گا۔ نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا، نہ مجھ سے عملوں کا بوجھ اٹھایا جائے گا، اور یہ جو میرے اعضاء ہیں نا یہ میرا ساتھ نہیں دیں گے، ان پر تو ویسے ہی بڑی سختی ہوگی۔ نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا، نہ عضو ہی کوئی ساتھ دے گا، اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا سیاہیاں داغ صاف کر دے، اسے میرے مولا معاف کر دے۔ نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا، نہ عضو ہی کوئی ساتھ دے گا، اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا سیاہیاں داغ صاف کر دے، اسے میرے مولا معاف کر دے۔ میرا عاشق ہے وارسی ہے، مظفر وارسی سے تھوڑی سی معذرت کے ساتھ پھر پڑھتا ہوں۔ نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا، نہ عضو ہی کوئی ساتھ دے گا، اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا سیاہیاں داغ صاف کر دے، اسے میرے مولا معاف کر دے۔ یہ میرا عاشق ہے قادری ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا تو سب کچھ۔ ان سے بہت لمبی اور وسیع امیدیں لگا لینا اور بڑے وسیع مطالبات کرنا اور بڑی لمبی چوڑے تقاضے دوستوں سے کرنا
میں اکثر دوستوں کی خدمت میں یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ اپنے دوستوں سے کوئی مطالبہ کر کے انہیں آزمائش میں نہ ڈالو۔ تم نے اپنے ہی دوست کو لا کر پل صراط پہ کھڑا کر دیا ہے، بیچارہ اس طرف جائے کہ اس طرف جائے۔ ان سے کوئی ایسا مطالبہ کرنا جو ان کی پہنچ سے باہر ہو، ان کی حیثیت سے بڑھ کر ہو، ان کی طاقت سے زیادہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی دوستی کو خود آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ آپ اتنے لمبے چوڑے تقاضے نہ کریں، آپ محدود سا لوگوں کے ساتھ تعلق بنائیں۔ وہ جی میں اس کے اتنا کام آیا ہوں تو اب اس کو اس سے ڈبل آنا چاہیے، تو آپ نے دوستی کی نہیں، آپ نے تو تجارت کی۔ اگر آپ کی محبت ہوتی تو پھر تو آپ کا انداز اور ہوتا، جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی، دل مگر اس قدر تڑپا کہ قیامت کر دی۔ تو یاد رکھیے گا کہ آپ حکم جب آ گیا، جب آپ محسوس کریں تو اس وقت پھر آپ اس چیز کو سمجھ جائیں۔ تو دوستیوں کو کبھی بھی آپ کٹہرے میں کھڑا نہ کریں، تعلقات کو کبھی بھی آزمائش کی بھیٹ نہ چڑھائیں۔ اس طرح کا ماحول نہ بنائیں جس میں آزمائش پیدا ہو، جس میں تکلیف بڑھ جائے، جس میں کرب کا احساس سامنے والے کو ستائے۔ کوشش کریں گنجائش رہے ماحول کے اندر، آسانی رہے، وسعت رہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ دوستی کو چلانا ہے تو پھر صرف اسی چیز کو نہ یاد رکھیں جو چیز آپ کو آج میسر آ رہی ہے اور آج آپ کو انکار ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے جو دوستوں نے بڑی وفائیں کی ہیں وہ بھی تو یاد رکھے نا۔ ہمارا یہ ماحول ہوتا ہے کسی بندے نے 99 دفعہ نیکی کی ہے، ایک دفعہ انکار کیا ہے، تو ہمیں ایک دفعہ کا انکار تو یاد رہتا ہے لیکن 99 نیکیاں یاد نہیں رہتی۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ آپ کو اگر اتنی لمبی چوڑی اس کی نیکیاں فراموش کرنے میں 1 منٹ نہیں لگا تو پھر آپ نے دوستی کس مقصد کے لیے لگائی تھی؟ آپ اس کو سمجھیں، اس کو آپ محسوس کریں۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے زندگی میں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ روز ان کا مطالبہ پورا کیا جائے، روز ان کا مطالبہ پورا۔ ہمارے ایک دوست تھے، بزرگ تھے، تو وہ سلسلہ طریقت کو چلاتے تھے، خانقاہی نظام کو، نظم کو لے کے چلنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ان کے ایک مرید نے شکوہ کیا، اس نے کہا کہ حضرت پہلے آپ بڑا وقت دیتے تھے، اب آپ ٹائم نہیں دیتے۔ تو فرمانے لگے پہلے میرے بچے 1-2 تھے، اب درجنوں میں ہو گئے، اب وقت بٹ کے ملے گا نا۔ والد پہلے ایک پر توجہ دیتا ہے، بچے 4 ہو جائیں تو ٹائم تقسیم، بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو وقت تقسیم ہو کے ملے گا نا جب بچے بڑھ جاتے ہیں۔ اور فرمانے لگے ابھی تو میرے سمجھ لو 10-15 بچے ہیں، تو جب پوتے نواسے نواسیاں ہو گئے تو یہ اور زیادہ بٹ جائے گا، پھر اس میں اور زیادہ تقسیم کار ہو جائے گی۔ تو پھر اس طرح کر کے ماحول میں تقسیم ہو جاتی، اور یہ ہوتا ہے، یہ ایک صورت ہے۔ آپ دیکھیے نا، کبھی ایسا بھی ٹائم تھا حجر اسود پر کہ اس کو ہاتھ لگا کے آپ چوم لیتے تھے، اور ڈھیروں وقت صحابہ اس پر چہرے رکھ کے رویا کرتے تھے۔ پھر ایسا وقت آیا کہ چھڑی لگا لو بھائی، چھڑی لگا کے پیچھے ہٹ جاؤ، اور اب ایسا ٹائم ہے کہ آپ دور سے استلام کر لیں۔ اب اگر آپ کہیں کہ مسلمان دیکھو جی حجر اسود کو تو ہاتھ لگانے کا موقع ہی نہیں مل رہا، تو بھائی نبی پاک نے تو فرمایا میں قیامت والے دن کثرت امت پر فخر کروں گا کہ میری امت زیادہ ہے۔ تو یہ تو تعداد کا بڑھنا، یہ تو کثرت کا ہونا، یہ تو باعث ناز اس کو سرکار نے کہا۔ اب آپ دائروں میں محدود کرنا چاہتے ہیں، آپ اس طرح کا ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ کوئی شخص مقید ہو جائے، وہ اس دائرے سے باہر نہ نکلے، تو یہ تو بات درست نہیں ہے۔ تو کوشش کرنے کا مقام یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے بھی گنجائش پیدا کریں، دوسروں کے لیے بھی آسانی کرنے کی کوشش کریں، پھر تعلق برقرار۔ اور پھر آپ پچھلی نیکیاں بھی تھوڑی یاد رکھیں کہ اس سے پہلے اس نے بڑی نیکی کی، بڑی محبت کی، تو پچھلی نیکیاں بھی دوستوں کی یاد رکھیں۔ صحیح بخاری سے ایک حوالہ عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نا ایک راز لیک ہو گیا۔ حضور مکہ مکرمہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے، تو ایک خط لکھ کے دیا گیا ایک عورت کو کہ جا کے پہلے سے آگاہ کر دو مکے والوں کو کہ تم پر حملہ ہونے والا ہے۔ اس عورت نے وہ خط اپنے بالوں میں چھپایا اور وہ نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک کو اطلاع دی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت مولا علی کو 2 صحابہ کے ساتھ بھیجا، فرمایا مقام خاک پر تمہیں ایک بی بی ملے گی، اس کے پاس سے خط ہے جو کفار کی طرف جا رہا ہے،
اسے گرفتار کرو، وہ خط لے لو اور واپس آ جاؤ۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے، اس خاتون کو گرفتار کر لیا، اس کو کہا وہ خط دے، وہ کہنے لگی میرے پاس تو نہیں ہے، کوئی خط نہیں۔ تو حضرت علی فرمانے لگے چونکہ میرے نبی نے کہا ہے تو خط تیرے پاس ہی ہے۔ ہاں، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں خط تیرے پاس ہے۔ آپ نے تلوار نکال لی، فرمایا نکالتی ہے کہ نہیں؟ اس نے بال کھولے، خط نکال دیا۔ وہ خط جب کھولا تو خط لکھا تھا حضرت حاتم بن نبی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدری صحابی ہیں۔ وہ خط لے کے آ گئے، نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور نے خط کھولا، حضرت عمر کہنے لگے مجھے اجازت دے میں اس کی گردن کاٹوں، اس نے ہمارا راز فاش کیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ قرآن مجید کی سورہ ممتحنہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب یہ واقعہ ہوا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا عمر ٹھہر جا، اتنی جلدی نہ کر، اس بندے کی وفات تو دیکھ، یہ بدر میں بھی تلوار لے کے ہمارے ساتھ گیا تھا، بدری صحابی ہے، اس کی وہ بات یاد رکھ کہ بدر کے مقام پر جب کہ بڑا مشکل تھا کافروں کے سامنے کھڑا ہونا، ان کی 1000 تعداد تھی اور مسلمان بڑی عددی طور پر اس کثرت کا شکار نہیں تھے، صرف 313 تھے۔ اس موقع پر ان کے ساتھ کھڑا ہونا کوئی آسان نہیں تھا، لیکن یہ پھر بھی ہمارے ساتھ گئے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چپ کر گئے تو اللہ نے قرآن نازل کیا، کہا اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تو حضور فرمانے لگے دیکھ لو عمر، اللہ نے اسے مومن کہہ کے پکارا ہے، اللہ نے بھی اسے۔ اب نبی کریم نے فرمایا بتاؤ یہ تم نے کیا کیا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا ظاہر باطن جانتے ہیں، جتنے بھی یہاں سے لوگ ہجرت کر کے مکے سے آئے ہیں نا، ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار مکے میں ہے جو ان کے رشتہ داروں کا، بال بچوں کا، گھر والوں کا دھیان رکھتا، میرا وہاں کوئی بھی نہیں۔ اور مجھے پتا تھا آپ نے حملے کا ارادہ کر لیا ہے تو انشاءاللہ کامیابی اللہ نے مسلمانوں کو ہی دینی ہے، وہ کر کچھ نہیں سکتے۔ میں ان پر ایک احسان کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ میرے بچوں کا اور میرے پیچھے گھر والوں کا تھوڑا خیال رکھیں، اتنی سی میری خواہش تھی۔ میرے نبی کریم نے ان کا عذر قبول کر لیا، فرمایا ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں بات ایسے ہی ہے، آپ کو اسلام کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، آپ یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایک نیکی ان پہ کر دی جائے تاکہ وہ آپ کے، تو اتنی بڑی بظاہر بات تھی لیکن حضور نے قبول کر لی۔ معنی کیا ہے کہ دوستوں کی پچھلی نیکیاں بھی یاد رکھنی چاہیے، ان کی پچھلی بھی خوبیوں اور پچھلے بھی معاملات کو تھوڑا یاد رکھنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی اب وہ یہ نہیں کر رہا، بھئی تب کر رہا تھا نا تو تب کی یاد کر لو، تب کی یاد رکھ لو، اس وقت کی آپ خیال کر لیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم 99 دفعہ کسی نے نیکی کی ہے تو ہم کہتے ہیں 100/100 چاہیے، آج بھی یہ کرے گا تو پھر تو قابل قبول ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے تکلف پیدا ہوتا ہے، ایک آدمی روز کیسے نیکی کر سکتا ہے؟ چوتھی بات یہ ہے اگر ہم چاہتے ہیں دوستیاں نبھیں تو اسلام کا ایک حسن ہے کہ اسلام دین اعتدال ہے۔ اسلام کہتا ہے چلو ہی ذرا معتدل ہو کے، پہلے ہی ذرا تھوڑا سا احتیاط سے چلو۔ ہم جب کسی بندے کے اوپر فدا ہوتے ہیں تو پھر پورے ہی فدا ہوتے ہیں، پھر تو جناب یہ بھی تیرا ہے، یہ بھی تیرا ہے، یہ بھی تیرا ہے، اور جب بعد میں لڑائی ہوتی ہے تو چائے کی پیالیوں کا بھی حساب کرتے ہیں کہ وہ جو وہاں جاتے ہوئے چائے پی تھی نا اس کے پیسے بھی میں نے دیے تھے، لہذا وہ بھی میرے بنتے ہیں واپس کر۔ کورے ورک کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، اور سجنا پہلوں ہی سوچ کے لائیں پھر یاراں نال حساب نہیں ہوندے۔ آپ سوچ سمجھ کے دوستی لگائیں، تعلقات کو سوچ سمجھ کے لے کے آگے چلیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے، تھوڑا نا وقفے سے ملا کرو، اس سے محبت بڑھے گی۔ یہ جو بہت وارفتگی ہے نا، بہت وارفتگی ہے، بہت جوش ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جتنی زور سے گیند دیوار سے لگتی ہے پھر اتنی زور سے ہی گیند واپس آتی ہے، اس کے نتائج ٹھیک نہیں نکلتے۔
تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اعتدال میں رہیں، معتدل رہیں، آپ اس حد سے تجاوز ہی نہ کریں۔ میرے پاس یہاں ایک دوست آئے تو مجھے کہنے لگے جی میرا دوست بڑا اچھا تھا، بڑا نائس تھا، بڑا بہترین تھا، بڑا پیارا تھا، میرے ایک دوسرے دوست نے اسے خراب کر دیا۔ تو میں نے کہا وہ دوسرا دوست میں سمجھا نہیں۔ کہنے لگے یہ میرا پرانا دوست تھا جس نے اسے خراب کیا، اور جسے کیا وہ نیا تھا 2-4 سال، اس کی میں نے دوستی لگائی تھی، اب وہ دونوں ڈائریکٹ ہو گئے اور مجھے انہوں نے بیچ میں سے نکال دیا ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو اکثر ہوتا ہے، پہلی دفعہ تو نہیں ہوا، اس طرح تو ڈھیر دفعہ ہوتا ہے۔ کہنے لگے میں کروں کیا، میں نے بڑا شور کیا ہے، ان کو اپنے احسان بھی یاد کرائیں پر وہ مانتے نہیں۔ میں نے کہا اب حل ہے نا، تھوڑا چپ کر جا کچھ عرصے کے لیے، تھوڑی خاموشی اختیار کر۔ جو چپ کر جاتا ہے وہ بھی بچ جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ دوستی پھر سے بحال ہو جائے تو زیادہ شکوے نہ کرو، زیادہ شکایتیں۔ ہم بعض اوقات اعتراضات اتنے کر بیٹھتے ہیں، شکوے اتنے کر بیٹھتے ہیں، اپنی زبان سے باتیں اتنی نکال بیٹھتے ہیں کہ دوبارہ پھر دوستی کا بحال ہونا ممکن ہے۔ ایک حدیث یاد رکھیں گے اگر سناؤں آپ کو تو؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے دشمنی بھی کرو تو اعتدال سے کرو، ہو سکتا ہے کل کو وہ تمہارا دوست بن جائے۔ اور فرمایا کسی سے دوستی بھی کرو تو اعتدال سے کرو، ہو سکتا ہے کل یہ دشمن بن جائے۔ دوستی اور دشمنی میں یہ جامع ترمذی میں حدیث، اعتدال کا رستہ نہ چھوڑو، معتدل رہو۔ سارے راز ہی دے بیٹھنا، ساری باتیں پہلے کر لینا اور اعتراض کرنا، اب تو شکوے بھی پھر سارے ہی کر لینا۔ دوست کو اس کی کمزوریوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، وہ ساری کمزوریاں بھی اس کی بیان کر لینا، اس کو بھی بتانا، اس کو بھی بتانا، اس سے بھی ذکر کرنا، تو یہ انداز درست نہیں ہے۔ آپ معتدل انداز میں دوستی لگائیں، اعتدال کے ساتھ چلیں، شکوے زیادہ نہ کریں، اعتراض زیادہ نہ کریں۔ وہ بے وفا ہی صحیح پھر بھی یار اپنا، چلو اس میں کمی ہے، وہ اس میں بے وفائی ہے، پر سجن تو اپنا ہے نا۔ تو دوستی ہماری ہے اس کے ساتھ، اس کی کمزوریوں کو چھپائیں۔ آپ اس معاملے پر تھوڑا سا اپنے ظرف کو کشادہ کریں، آپ تھوڑی وسعت پیدا کریں۔ ہم سمجھتے نہیں چیزوں کو، ہم غور نہیں کرتے، اس خاص انداز میں چیزوں کو نہیں لیتے جس انداز میں چیزوں کو لینا چاہیے۔ ہماری ذاتی کمزوریاں ہوتی ہیں اور ہم ان کمزوریوں کا دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ بے وفا نکل آیا۔ بھئی آپ بھی حد سے زیادہ فریفتہ تھے، اب آپ ہی حد سے زیادہ اعتراض کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جس کی تعریف کر لو پھر دوبارہ اس پر کبھی تنقید کر جو بیٹھے ہیں، تعریف تو ختم ہو گئی بات، پھر تھوڑی چشم پوشی کرو۔ انسانوں میں کمیاں بھی ہوتی ہیں، تو دوستی کو صحیح طور پر آگے لے جانے کے لیے چھٹا سبق یہ ہے کہ تھوڑی سی نا عادت عیب پوشی کی بھی بنائیں، تھوڑا پردہ پوشی کا مزاج ہو تو پھر بھی ذرا دوستی آگے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تھوڑی سی نا نظر عیب پوشی والی بھی۔ کچھ لوگوں کی تنقید کی آنکھیں اتنی زیادہ کھلی ہوتی ہیں کہ وہ بیچارے کسی جگہ بھی تعلق نہیں رکھ سکتے، جہاں جاتے ہیں انہیں کمیاں ہی کمیاں نظر آتی ہیں، خامیاں ہی خامیاں نظر آتی ہیں، ان کا مزاج ہی نہیں ہوتا کسی عیب کو چھپانے کا۔ تو آپ جس جگہ پہ موجود ہیں، جس جگہ آپ کے تعلقات ہیں، جہاں دوستی ہے، جہاں محبت ہے، وہاں تھوڑا سا عیب پوشی کا بھی مزاج ہونا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوشی کر دے، اللہ قیامت والے دن تیری پردہ پوشی فرما دے۔ آپ تھوڑا سا اس کا عیب چھپا دیں، بات ختم ہو گئی، تھوڑی سی پردہ پوشی کر دیں۔ دیکھیں نا، ہمیں حکم دیا گیا ہے شریعت میں، کسی شخص کا انتقال ہو گیا، اب کچھ لوگ اس کے غسل میں شریک ہیں، تو ان کو حکم یہ ہے کہ اگر تم نے کوئی اچھی بات دیکھی نا، خوبی دیکھی، چہرہ کھل گیا ہے، جسم تر و تازہ ہے، تو یہ سب کو بتاؤ۔ اور اگر تم کچھ ایسی چیز دیکھو کہ بیماری کی وجہ سے جسم اکڑ گیا ہے یا کسی وجہ سے چہرے پہ کوئی سیاہی آ گئی، جو کسی سے ذکر نہ کرو۔ جانے والے کے لیے تم اچھی چیزوں کو تو بیان کرو، لیکن نقائص کو کبھی بھی بیان نہ کرو۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم،
جب تم میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کی اچھی اچھی باتوں کا بیان کرو، اس کی اچھی اچھی باتوں کا ذکر کرو، اس کی خیر والی باتیں ڈھونڈ کے لوگوں کو سناؤ، یہ خوبی پائی جاتی تھی، یہ خوبی پائی جاتی تھی، یہ خوبی پائی جاتی۔ میں تھوڑے دنوں کی بات ہے، ایک جگہ پہ میں حاضر تھا، تو ایک صاحب وہاں اپنے ہی دوستوں کے کسی جھوٹ کا ذکر کر رہے تھے، اور وہ کہتے ہی جا رہے تھے بڑا غلط ہے، بڑے جھوٹ بولتا ہے، بڑے جھوٹ بولتا ہے، بڑے جھوٹ بولتا ہے۔ تو ایک آدھ دفعہ میں نے ان سے کہا کہ چلیں چھوڑیں، کوئی اور موضوع بھی ڈسکس کریں۔ پھر انہوں نے کہا جی وہ بے وفا بھی بڑا ہے، مطلب پرست بھی بڑا ہے۔ پھر میں نے کہا چلیں کوئی اور موضوع بھی چھیڑیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی وہ بندہ ہی بڑا غلط ہے۔ میں نے ان سے کہا ایک بات کروں؟ کہنے لگے کر لے۔ میں نے کہا آپ کو اس سے پیار بڑا ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ اس کا موضوع چھوڑنے کو تیار ہی نہیں۔ یہ جو آپ شکوہ کر رہے ہیں نا، اس کو نچوڑے نہ تو اس کے اندر سے محبت چھلکتی ہے۔ آپ اس کا موضوع چھوڑنے کو تیار، یہ جو ہر بات پہ اب کبھی آپ کہتے ہیں جھوٹا بڑا ہے، کبھی کہتے ہیں بدعہد بڑا ہے، کبھی آپ کہتے ہیں وہ مطلب پرست بڑا ہے، تو 3-4 دفعہ آپ سے کہا ہے موضوع بدل دیں تو نہیں نہ بدل رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس شخص سے محبت، تو یہ جو آپ شکوے کر رہے ہیں نا بار بار، اسے بھی نچوڑیں تو اس کے اندر سے محبت چھلک رہی ہے۔ وہ جو باپ بار بار کہتا ہے نا فلانا منڈا میرا بڑا نافرمان ہے، تو اصل میں والد کو پیار ہوتا ہے۔ وہ بار بار جو اس کا ذکر کرتا ہے، بار بار لوگوں کے سامنے، اچھا بچہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے بدنام کر رہے ہیں، یہ دیکھیں جی بار بار ہر جگہ سے یہ میری شکایتیں کرتے ہیں، تو اصل بات کیا ہوتی ہے؟ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کو اس سے محبت بہت زیادہ ہے، وہ چاہتا ہے اس پیار کے سبب سے، اس محبت کی وجہ سے کہ وہ بار بار اس کا ذکر کرے، بار بار اس کا تذکرہ کرے، تو تھوڑی عیب پوشی کا مزاج بنائیں، تھوڑا درگزر کی طبیعت بنائیں، تھوڑا ماحول کے اندر اس طرح کا مزاج لے کے آئے۔ ہم دوستوں سے میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، ہم نہ صرف خامیاں یاد رکھتے ہیں، خوبیوں کا ذکر نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری دوستیاں تیزی سے ختم ہوتی ہیں، تعلقات زیادہ دیر پا ہوتے نہیں، چلتے نہیں۔ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرنی، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے پیار کرنا، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کی باتیں سننی، اللہ کی مخلوق سمجھ کے لوگوں کی خوبیاں دیکھنی، اللہ کے بندے سمجھ کے ان کے اندر پائی جانے والی باتوں کو ہم نے اخذ کرنا۔ اگر ہم تعلقات میں لالچ لائیں گے، ذاتیات لائیں گے، زیادہ امیدیں لگائیں گے، اس کا نتیجہ ٹھیک، ایک بزرگ غریب تھے پھر امیر ہو گئے، تو کسی نے ان کو مبارک دی کہ بڑی بات ہے آپ کو اللہ نے بڑے پیسے دیے ہیں، تو فرمانے لگے یار پہلے جو یار تھا وہ میرا دوست تھا، اب تو ڈھیر سارے لوگ میری جیب کے دوست ہیں، اب تو جیب کا رشتہ ہو گیا ہے لوگوں کا، ڈھیر سارے لوگوں کا۔ تو دوستیوں میں اخلاص لائیں، خلوص لائیں، ساری زندگی یہ طے کریں کہ میں نے دوست کے کام آنا ہے، پر میں نے دوست کو کام کہنا نہیں، میں نے اس کی خدمت کرنی ہے لیکن کبھی اسے اپنی خدمت کے لیے مجبور، جس حد تک ہو سکے اس کی مدد کرنی ہے لیکن کبھی اسے اس تکلیف میں ڈالنا، یہ مزاج پیدا کریں۔ آپ کو اس دوستی میں روحانیت محسوس ہوگی، اس تعلق کے اندر آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، لیکن جب شائبہ ایک نقطے کا بھی ذاتی لالچ کا آ جائے گا نا، پھر اس میں ٹھنڈک نہیں رہے گی، اس میں وہ خوبی نہیں رہے گی جو کہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔